شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اس ذات کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا، بے شک وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ایم علی سٹار، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ویب ٹی وی۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبائیں، جیسا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ آج کا موضوع ہے، ہاں غریبی اچھی ہے لیکن بس تقرری اور تحریری تک، اگر کوئی غلطی ہو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اکثر و بیشتر لوگ کہا کرتے ہیں کہ غریبوں سے ہمدردی کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ غریب کی قدر صرف اس وقت ہوتا ہے جب ان میں کوئی مطلب ہو۔ اس بات کا خلاصہ اس ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے۔ اسلام شروع غریبوں سے ہوا تھا۔ آج کے دور میں امیروں نے کسی غریب کو دیکھا تو بات بھی نہیں کی، کبھی ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ بعض لوگ ساتھ میں لے کر کہیں جانے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ لوگ بات کرنے، بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بیشتر غریبوں کے دل سے آہ نکلتی ہے اور وہ اپنی قسمت پر روتا ہے، لیکن جب کسی دوسرے کو اپنے سے بھی زیادہ خستہ حالت میں دیکھتا ہے تو کچھ تسلی ہوتی ہے، اسے کچھ جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ کہنے کو تو ہر دولت مند یہ بات کہتا ہے کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج میرے ہاتھ کل کسی اور کے ہاتھ۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دولت مند ہوتے ہی مزاج کیوں بدل جاتا ہے، رہن سہن کیوں بدل جاتے ہیں، غریبوں سے گھٹن کیوں ہونے لگتی ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ بات وہ ایک محاورے کے طور پر کہہ رہا ہے، دکھاوے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حقیقت میں اسے اس بات کا یقین ہے کہ آج میرے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ میں ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ غریب کچھ چاہتے بھی کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے اپنے وسائل نہیں ہوتے، بس وہ اپنی خواہشات کو اپنے سینے میں دبا کر رکھتا ہے۔ حکومتوں کے رہنما بھی غریبی کے خاتمے کا نعرہ بلند کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا غریبی کے خاتمے کی بات کرتی ہے، لیکن جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے امیری و غریبی دونوں کے لیے کہ یہ نظام الہی ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کے جتنے ممالک ہیں، ہر ملک میں وزیر اعظم ایک ہوتا ہے۔ ملک کی پوری عوام وزیر اعظم نہیں ہوتی، پوری عوام صدر نہیں ہوتی، پوری عوام فوج نہیں ہوتی۔ نظام قائم ہے کہ ہر آدمی ایک برابر نہیں ہے۔ تو پھر قدرت کے قانون کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اگر قدرت نے سب کو ایک برابر کیا ہوتا تو سب ووٹ مانگتے، پھر ووٹ دیتا کون؟ سب رکشے میں بیٹھتے تو پھر رکشہ چلاتا کون؟ اس وجہ سے قدرت نے حقوق العباد کا قیام کیا، یعنی بندوں کا بندوں پر بھی حق ہے، اور دل و دماغ دے کر سوچنے سمجھنے اور فیصلہ لینے کی صلاحیت سے انسان کو قدرت نے نوازا، ورنہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ چاہے تو پل بھر میں سارے کے سارے انسانوں کو مالدار بنا دے، اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل ہمیں روز نظر آتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کا چہرہ الگ الگ ہے، آنکھوں کا لینس الگ ہے، ہاتھوں کی لکیریں الگ الگ ہیں۔ تینوں چیزیں اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ قدرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر قدرت انسانوں میں سب کچھ الگ الگ کا روپ دے سکتی ہے تو پھر سب کے سب آسانی سے سن بھی سکتے ہیں۔ غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، غریبوں کا دل نہ دکھاؤ۔ فرعون کو لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا، قارون کو خزانے سمیت زمین میں دس دیا گیا، نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، شداد کو خود اس کی بنائی ہوئی جنت کی چوکھٹ پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر آج کا انسان کس کھیت کی مولی ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم مالدار ہیں تو ہمارا بال باقا نہیں ہوگا؟ دولت مند ہو یا غریب، دونوں کی اندر سے قبر ایک ہی ہوتی ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے تو غلطی کی معافی تلافی کی جاتی ہے، آخر یہی کام صحت مند ہوتے ہوئے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کتنی رشتہ داریاں بگڑ جاتی ہیں، کتنی رشتہ داریاں بگڑ جاتی ہیں امیری اور غریبی کے نام پر، کتنی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں امیری اور غریبی کے نام پر۔ نکاح اور شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا گیا اور زنا کو آسان بنا دیا گیا امیری اور غریبی کے نام پر۔ جہیز کا بازار بھی لگایا جاتا ہے اور جہیز کی آڑ میں موت کی گھاٹ بھی اتارا جاتا ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ غریب بڑی اچھی چیز ہے۔
ایک طرف کوئی مخمل کے بستر پہ سوتا ہے، دوسری طرف کوئی اخبار بچھا کر فٹ پاتھ پہ سوتا ہے۔ زندگی کا گزر بسر تو دونوں کا ہو رہا ہے، لیکن ایک کا آرام سے، دوسرے کا تکلیف سے۔ آج کے حالات پر نظر دوہرانے سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں کی بھیڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر انسانیت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ غریبی کے خاتمے کا خواب دکھا کر سیاست تو خوب چمکائی جاتی ہے، مگر غریبوں کو راحت پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اب تو دینی، سیاسی اور سماجی ہر میدان میں امیری اور غریبی کی داستان پڑھائی جا رہی ہے، اور معاشرے میں بھی دولت مند کو ہی ہر میدان میں ترجیح دی جاتی ہے، چاہے وہ جاہل کیوں نہ ہو۔ اب تو یہاں تک ہونے لگا ہے کہ سردیوں میں کسی کو کمبل دیا اور بیماری میں کسی کو 2-4 پھل دیے تو اس کی تصویر کھینچی اور اسی کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے۔ پھر اس غریب کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی 2 پیسہ ہاتھ میں اس کے رکھ کر اس کی خودداری کو چھین لیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم دے کر بھی بہت سے لوگوں کو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک 4 آدمیوں کو بتایا نہیں جائے کہ ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک غریب آدمی کے پاس امداد کی رقم بھیجی تو یہ کہا تھا کہ ان کو یہ نہ بتانا کہ یہ رقم کس نے دی ہے، اس سے تم بھلے سلام کرنا لیکن میرا سلام نہ کہنا، ہو سکے تو ان کے ہاتھ پر رقم نہ پڑھانا بلکہ ان کے قریب رکھ دینا۔ وہ صاحب جب رقم دے کر واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنا سلام کہنے سے کیوں منع کیا، اور دوسری بات کہ یہ پیسہ ہاتھ میں دینے سے کیوں منع کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرا سلام کہتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کبھی ایسی حالت میں ہوتے تو انہیں پھر امداد کی ضرورت پڑتی، مجھے اور مجھ تک پیغام یہ سوچ کر نہیں پہنچاتے کہ ان کے پاس سے ایک بار امداد رقم آ چکی ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ رقم عائشہ نے بھیجی ہے، اور ہاتھ میں نہ دینے کے لیے اس وجہ سے کہا کہ تم ہاتھ میں دیتے تو ہو سکتا کہ ان کا ہاتھ نیچے ہوتا اور تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا، تو کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہوتا کہ لینے والے کا ہاتھ نیچے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے، تو کہیں تم میں تکبر نہ ہو۔ بہت سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ سے یہ رقم بھیجی تھی۔ اے امیروں، غریبوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق نہیں کرو۔ آج جس مقام تک پہنچے ہو صرف غریبوں کی وجہ سے۔ موٹ غریب کرتا ہے، آپ کے دفتروں اور گوداموں کا کام غریب کرتا ہے، جو کھاتے ہو وہ کھیتی باڑی یا سبزی کا ٹھیلا غریب چلاتا ہے۔ آخر میں یہ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ زندگی میں اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرو اور اس کو دوسروں کے آگے ظاہر نہیں کرو۔